خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے، اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، شہر کی بڑی بڑی شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد صادق صاحب دامت العزت، میری حاضری حضرت اقدس حضرت قاری محمد عاقل کے ایما پر اور حضرت قاری سمیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی محبتوں پر ہوئی ہے۔ مختصر وقت ہے، آج مدرسے والوں کے پاس تو بڑا وقت تھا، لیکن شاید جو ہمارے سے محبت کرنے والے حضرات ہیں ان کے پاس ذرا وقت کم تھا، جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ ہمارے طلبہ طالبات پوری مکمل تیاریوں کے ساتھ، بڑی کاوشوں اور محنتوں کے ساتھ منتظر رہے کہ کب ہمارے مہمان آئیں گے اور کب ہماری حوصلہ افزائی کریں گے اور ہم آگے بڑھنے کے راستے دیکھیں گے۔ حضرت اقدس قاری محمد عاقل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے لیے پہلے مبارکباد ہم تمام حضرات مل کر کے پیش کر لیں کہ ایسی جگہ پر کہ جہاں دور دور تک کلمہ کو نظر نہیں آتے، کچھ اپنے ساتھیوں کا سہارا، کچھ اپنے دوستوں کی شفقتیں ایسی جگہ پر انہیں منجمد کیے ہوئے ہیں، اور یہ اپنی کاوشوں اور محنتوں میں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت میں لگے ہوئے ہیں۔ نہ کوئی لالچ، نہ اسی طرح کسی بھی طرح کا کوئی لالچ، نہ حب جاہ، یہ اسی طریقے سے مال و دولت کا کوئی معاملہ، صرف اللہ کی محبت میں ایسی جگہ پر اپنی زندگی کے یقین کی لمحات قربان کرنا، یہ کسی خاص اللہ والے کا ہی وصف ہو سکتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، نہ لالچ دے سکی تجھے سیکھوں کی جھنکاریں، تیرے دستے توکل میں ہے عشق بنا کی تلواریں۔ قابل مبارکباد ہے حضرت قاری صاحب کہ ایسی جگہ پر محنت کر رہے ہیں۔ میں تو یہاں بھی اور اپنی جگہ جا کر کے انشاءاللہ دعا کروں گا، اللہ حضرت قاری صاحب کی حفاظت بھی فرمائے اور اللہ ان کے عزائم کو، جو بھی ان معصوم طلبہ کے تعلق سے ان کے عزائم ہیں، اللہ ان کو کامل اور مکمل فرمائے۔ میرے بھائی، آپ جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، بڑی قربانیوں کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا اس دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو ہمیشہ نہیں رہنا، چاہے اس دنیا میں انسان کہیں بھی اپنا وقت گزارے، کیسی بھی خوشحال زندگی گزارے، خوشیوں سے بھری ہوئی ہو یا غموں سے لگی ہوئی ہو، کیسی بھی زندگی ہو، ایک دن مجھے اور آپ کو زندگی کو چھوڑنا ہے۔ یہ زندگی ایک نہ ایک دن مجھے اور آپ کو الوداع کرنے والی ہو، لیکن یاد رکھنا اس زمین سے جانے کے بعد، اس جانے کے بعد کا بعد میں پہلے یہاں رہ کر کے ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اگر اس زمین کے بعد والی زندگی خوشحال طریقے سے گزارنی ہے، جو اصل زندگی ہے، جو اصل میرا اور آپ کا مقصد ہے، وہ جب تک میں اور آپ اس دنیا کی زندگی کو صحیح نہیں کریں گے تو یاد رکھنا وہ زندگی بھی میری اور آپ کی درست نہیں ہوگی۔ اگر میں اور آپ اس زمین پر رہ کر کے آنے والی زندگی کی محنت کریں گے اور آنے والے وقت کی محنت کریں گے تو یاد رکھنا تبھی وہ وقت
اس کے لیے سب سے بڑی چیز میں اور آپ اپنی تربیت کریں، میں اور آپ اپنے اللہ سے جڑ کر کے رہیں، میں اور آپ اپنے اللہ اس کے محبوب کے مطابق زندگی کو گزاریں۔ جس طریقے سے وہ زندگی ہوگی اسی طریقے سے یاد رکھنا ہماری آنے والی زندگی بھی اللہ اسی طریقے سے اچھی کر دے گا۔ خاص طور سے وقت کم ہے، مجھے اور آپ کو اپنی اولادوں کے بارے میں اور زیادہ فکر کرنی ہے، اپنی ان معصوم نسلوں کے بارے میں، کیونکہ میں نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ لوگوں یہ اولادیں بڑی قیمتی دولت ہیں، یہ اولادیں بڑی قیمتی نعمت ہیں، یہ اولادیں عزت اور زینت کا بھی ذریعہ ہیں، یہ اولادیں ایک طرف اللہ نے ان کو نعمت بھی کہا ہے اور دوسری طرف میں اللہ نے ان کو فتنہ بھی کہا ہے۔ یاد رکھنا ان اولادوں کی طرف سے میں اور آپ اپنی آنکھیں اتنی بند نہیں کر سکتے جیسی بند کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو ان اولادوں کی فکر کرنی ہے۔ اگر اس اولاد کو نعمت ہی رہنے دینا ہے تو ان اولادوں کے سینوں میں اور ان اولادوں کے دلوں میں مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کو پیوست کرنا پڑے گا، ورنہ اولاد کب فتنہ ہو جائے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ اولاد کب میری اولاد کی زینت کا ذریعہ بن جائے، خالی اس دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے میدان میں بھی۔ یہ اولاد ایک طرف اگر عزت کا ذریعہ بن سکتی ہے تو دوسری طرف زینت کا بھی ذریعہ کل قیامت کے میدان میں بن سکتی ہے۔ لیکن میں اور آپ اپنی اولادوں کے لیے صرف دنیا تک سوچتے ہیں کہ کسی طرح میری اولاد کی دنیا صحیح ہو جائے، کاروبار ٹھیک ہو جائے، ڈگریاں اس کو مل جائیں، نوکریاں اس کو مل جائیں، صرف یہیں تک میں اور آپ اپنی عقلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر اس اولاد کو ہم نے اور زیادہ اللہ اور اس کے دین کی طرف بڑھا دیا تو یہ اولاد خالی دنیا میں نہیں بلکہ ہماری آخرت میں نوکریت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ لیکن میں اور آپ اپنی اولاد کی طرف سے صرف دنیا تک سوچتے ہیں اور یہیں تک محدود